السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ شراب سنڈیکیٹ کے خلاف ریاست کے 12 اضلاع میں بڑے پیمانے پر ACB کی کارروائی، دھاوے اور گرفتاریاں۔ برقی کی باقاعدہ سربراہی کو یقینی بنانے عہدیداروں کو چیف منسٹر کی ہدایت۔ کان کی طلائی بالیوں کے لیے ایک 4 سالہ لڑکی کو قتل کیے جانے کا انکشاف، ایک خاتون گرفتار۔ اور کرمان گھاٹ میں تلاشی کے دوران 2 سارق گرفتار، 16 لاکھ روپے مالیتی مسروقہ گاڑیاں برآمد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ شراب سنڈیکیٹ کے خلاف ACB نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے ریاست کے 12 اضلاع میں دھاوے کیے ہیں۔ ان دھاووں کے دوران ACB عہدیداروں نے شراب کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے کئی تاجرین کو حراست میں لیا ہے۔ ACB عہدیداروں نے حیدرآباد، اننت پور، میدک، نلگنڈا، کرنول، کریم نگر، نیلور اور پرکاشم میں یہ دھاوے کیے۔ مشرقی گوداوری کے ایک بڑے تاجر وینکٹیش کے مکان پر بھی پولیس نے دھاوا کیا، جس پر YSR کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے شدید اعتراض کیا، کیونکہ وہ YSR کانگریس پارٹی کے مقامی لیڈر ہیں۔ ضلع میدک میں بھی شراب کے بڑے تاجر کروناکر ریڈی کو ACB نے گرفتار کرتے ہوئے حیدرآباد منتقل کیا۔ ایک ساتھ 12 سے زیادہ اضلاع میں ACB کی کارروائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تاجرین نے بڑی شراب کی دکانیں بند کر دیں۔ دھاووں کے دوران ACB عہدیداروں کو شراب سنڈیکیٹ سے متعلق کئی معلومات حاصل ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے چیف سیکریٹری پنکج دیویدی اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ برقی صورتحال کا جائزہ لیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ صارفین کے لیے باقاعدہ برقی سربراہی کو یقینی بنائیں۔ عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ شدید گرمی اور زیر زمین پانی کی سطح میں کمی سے گھریلو شعبے میں برقی کی طلب میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ رسد اور طلب کے درمیان قلت میں 22% اضافہ ہو جانے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ حتی المقدور عوام کو دشواریوں سے بچانے کے اقدامات کریں۔ ریاستی وزیر پونال لکشمیا نے چہارشنبے کی صبح وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے ملاقات کی۔ YS جگن موہن ریڈی کے غیر محسوب اثاثوں کی تحقیقات کے سلسلے میں وزیر موصوف 7 جون کو CBI عہدیداروں کے روبرو حاضر ہونے والے ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے ملاقات کی۔ پونال لکشمیا YSR کے دور میں وزیر آبپاشی تھے۔ CBI ان سے آبپاشی پروجیکٹس کے معاہدے سے متعلق جیوز کی اجرائی سے متعلق پوچھ تاچھ کرنا چاہتی ہے۔ پونال لکشمیا کے CBI عہدیداروں کے روبرو حاضر ہونے سے پہلے ہی ان کی گرفتاری کی بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تحقیقات کے سلسلے میں CBI کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کریں گے۔ تلگو دیشم پارٹی کے صدر چندر بابو نائیڈو نے ضمنی انتخابات میں بدعنوان پارٹیوں کو ناکام بنانے کی عوام سے اپیل کی ہے۔ ضلع کڑپا کے راجم پیٹ میں ضمنی انتخاب کی مہم میں حصہ لیتے ہوئے صدر تلگو دیشم نے ایک بار پھر کہا کہ اگر کانگریس چور ہے تو YSR کانگریس بڑی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش کے وقار اور پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے تلگو دیشم ہمیشہ سے کام کرتی آئی ہے اور مستقبل میں بھی عوامی فلاح و بہبود کے لیے تلگو دیشم کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ مرکزی اور ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ ریاست میں ضروری اشیاء سے لے کر پکوان گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ریاست میں 25,000 دیہات پانی سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم کے برسر اقتدار آنے پر ہر دیہات میں پہلے پانی کی سربراہی کو یقینی بنایا جائے گا۔ چندر بابو نائیڈو نے بدعنوان جماعتوں کو سبق سکھاتے ہوئے تلگو دیشم پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا چرنجیوی نے کہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں لڑائی برائی اور اچھائی، بدعنوانیوں اور شفافیت کے درمیان ہے۔ اب عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کی تائید کریں گے۔ نرساپور میں صدر پردیش کانگریس کے ہمراہ پارٹی کے روڈ شو میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا۔
رکن راجیہ سبھا چرنجیوی کے فرزند کی شادی کی تقریب ہے، اس کے باوجود وہ پارٹی کی انتخابی مہم میں مصروف ہیں۔ تروپتی کے علاوہ چند حلقوں سے پارٹی کی کامیابی کی ذمہ داری کانگریس اعلیٰ کمان نے چرنجیوی کو سونپی ہے۔ بعض افراد کی جانب سے وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی موت سے متعلق کیے گئے ریمارک سے ان کی موت پر پائے جانے والے شبہات کو تقویت ملتی ہے۔ کرنول میں پرہجوم عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وائی ایس آر کانگریس کی سرپرست وجے لکشمی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے پھر اس بات کو دہرایا کہ سیاسی سازش کے تحت جگن موہن ریڈی کو پھنسایا گیا ہے۔ جگن کی بہن شرمیلا نے اس موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا گیا تو گروہ واریت کو فروغ حاصل ہوگا۔ شرمیلا نے سی بی آئی کو مرکزی حکومت کی کٹ پتلی قرار دیتے ہوئے کہا کہ قومی میڈیا نے بھی جگن کی گرفتاری میں مرکزی حکومت کے رول کا اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ہم نہیں بلکہ قومی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ جگن کی گرفتاری کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ شرمیلا نے کہا کہ بے بنیاد الزامات اور ثبوتوں کی بنیاد پر جگن موہن ریڈی کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جگن کی جانب سے تحقیقات میں مکمل تعاون کے باوجود ان کے ساتھ سی بی آئی کا رویہ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 سالوں سے جگن گھر والوں سے زیادہ عوام کے قریب رہے ہیں۔ شرمیلا نے کہا کہ وائی ایس آر خاندان ان کے خلاف کیے جا رہے ظلم کا جواب صرف ووٹ کے ذریعے مانگتا ہے۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا جگن موہن ریڈی سے چوتھے دن بھی سی بی آئی کی پوچھ تاچھ جاری رہی۔ جیل کے ڈاکٹرز کی جانب سے جگن کی صحت سے متعلق سرٹیفکیٹ کے ادخال کے بعد سی بی آئی نے جگن کو اپنی تحویل میں لیا اور انہیں سی بی آئی کے دفتر واقع کوٹھی لے جا کر پوچھ تاچھ کی۔ جگن موہن ریڈی کو جیل سے سی بی آئی دفتر منتقلی کے دوران اس وقت کچھ دیر کے لیے کشیدگی دیکھی گئی جب چند افراد نے جیل کے باہر جے جگن کے نعرے لگائے، تاہم پولیس نے نعرہ بازی کرنے والے افراد کو تحویل میں لیتے ہوئے انہیں دبیر پورہ پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ جگن کو بلٹ پروف اسکارپیو گاڑی میں سی بی آئی دفتر لے جایا گیا، جہاں پر سی بی آئی کے جوائنٹ ڈائریکٹر لکشمی نارائنا، ایس پی وینکٹیش، ڈی ایس پی پروین کمار کے علاوہ 2 انسپیکٹرز کی موجودگی میں پوچھ تاچھ کا آغاز ہوا۔ جگن کے علاوہ ساکشی کے ڈائریکٹر راما کرشنا ریڈی اور کاکیناڈا کے کانگریسی رکن اسمبلی ڈی چندرشیکھر سے بھی پوچھ تاچھ کی گئی۔ جگن سے سی بی آئی کی پوچھ تاچھ جمعرات کو بھی جاری رہے گی۔ تیلگو دیشم نے الزام لگایا ہے کہ وائی ایس آر کے دور میں ہوئی بدعنوانیوں کے لیے جگن موہن ریڈی کے علاوہ کانگریس اعلیٰ کمان بھی ذمہ دار ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تیلگو دیشم لیڈر راما کرشنڈو نے کہا کہ وائی ایس آر کے دور میں جو کروڑوں روپے کی دھاندلیاں ہوئی تھیں، اس سے نہ صرف جگن موہن ریڈی کو فائدہ پہنچا بلکہ کانگریس اعلیٰ کمان نے بھی خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ وائی راما کرشنڈو نے وائی ایس آر کابینہ کے دیگر وزراء کے خلاف بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بانی تیلگو دیشم این ٹی راما راؤ کی بیوہ لکشمی پاروتی نے کہا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو جیسا بدعنوان شخص آج تک کوئی بھی نہیں ہوا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے لکشمی پاروتی نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو نے اپنے دور اقتدار میں بڑے پیمانے پر دھاندلیاں کرتے ہوئے کئی فرضی جائیدادیں بنائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو کے غیر محسوب اثاثوں کی جامع تحقیقات ہونی چاہیے۔ لکشمی پاروتی نے کہا کہ این ٹی راما راؤ کے بعد اگر کوئی عوامی کرشماتی لیڈر ہے تو وہ وائی ایس جگن موہن ریڈی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی نے صرف سیاسی سازش کے تحت جگن موہن ریڈی کو پھنسایا ہے۔ رکن پارلیمنٹ یو ارون کمار نے کہا ہے کہ جگن موہن ریڈی نے خود اپنے آپ کو جیل میں رکھنے کو ترجیح دی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ارون کمار نے کہا کہ اپنی والدہ وجے لکشمی اور بہن شرمیلا کی ریلیوں میں عوام کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے جگن نے اپنی عبوری ضمانت کی درخواست کو مسترد کرنے کے لیے عدالت میں میمو داخل کیا۔ ارون کمار نے کہا کہ وائی ایس آر کے خاندان نے راجشیکھر ریڈی کی موت کے 2 سال 9 مہینے مکمل ہونے تک خاموشی اختیار کی تھی، لیکن اچانک ان کی موت پر شبہات کا اس طرح اظہار کرنا معنی خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ جگن موہن ریڈی ایک بااثر رکن پارلیمنٹ ہیں، اگر وہ چاہتے تو کسی بھی طرح کی تحقیقات کے لیے زور دے سکتے تھے۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندرا بابو نائیڈو کو اپنے قائدین کی زبان پر لگام دینے کا مشورہ دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے تیلگو دیشم لیڈر ویرا بھدرا راؤ کی جانب سے سونیا گاندھی کو اٹالین کہے جانے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے ویرا بھدرا راؤ کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے سونیا گاندھی کے خلاف استعمال کیے گئے الفاظ واپس نہیں لیے تو انہیں سبق سکھایا جائے گا۔ شنکر راؤ نے این ٹی راما راؤ کے دور سے
اراضی الاٹمنٹ کے تمام معاملات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ رکن کونسل بھانو پرساد نے پارلیمانی نشست کے لیے مقابلہ کرنے والے OSR کانگریس پارٹی کے امیدوار این راج موہن پر دستوری قواعد کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بھانو پرساد نے کہا کہ این راج موہن نے خود اپنی کامیابی کے لیے 10 لاکھ روپے کی شرط لگائی ہے اور کہا ہے کہ ان کی کامیابی کے بعد شرط کی جو رقم انہیں حاصل ہوگی اس سے ان کے اخراجات کی پابجائی ہو جائے گی۔ بھانو پرساد نے یہ بھی کہا کہ وہ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن سے شکایت کریں گے۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا پی گووردھن ریڈی نے اپنے ہی پارٹی کے رکن لوک سبھا ایل راج گوپال کو جوکر قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گووردھن ریڈی نے کہا کہ راج گوپال کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جوکر ہیں۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پونم پربھاکر نے ومل واڑہ کے رکن اسمبلی سی ایچ رمیش کو نااہل قرار دینے کے لیے اسپیکر اسمبلی این منوہر سے نمائندگی کی ہے۔ رکن پارلیمنٹ نے این منوہر سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ سی ایچ رمیش جب سے منتخب ہوئے ہیں وہ جرمنی میں ہی مقیم ہیں۔ 3 سال کے دوران 100 دن بھی وہ اپنے حلقے میں نہیں رہے۔ جرمنی میں رہتے ہوئے رکن اسمبلی کی حیثیت سے تمام مراعات حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی عدم موجودگی سے ان کے حلقے کے عوام پریشان ہیں، وہاں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں۔ اسمبلی اجلاسوں میں بھی سی ایچ رمیش نے شرکت نہیں کی، اس لیے ان کی رکنیت کو نااہل قرار دیا جانا چاہیے۔ ضمنی انتخابی حلقہ پرکال میں تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے مہم میں شدت پیدا کر دی گئی ہے۔ OSR کانگریس کے امیدوار کونڈا سروکھا نے پرکال کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے رائے دہندوں سے ملاقات کی۔ کونڈا سروکھا نے رائے دہندوں کو بتایا کہ علیحدہ تلنگانہ مسئلے پر TRS اور کانگریس کی سازش کی وجہ سے یہ مسئلہ تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ TRS کے خلاف بی جے پی قائدین کی برہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق وزراء اور پارٹی کے سینئر قائدین ودیا ساگر راؤ اور بنڈارو دتاتریہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پرکال اسمبلی حلقے سے بی جے پی امیدوار کی کامیابی یقینی ہے۔ بی جے پی کے ان قائدین نے TRS کی جانب سے کی جانے والی تنقیدوں کی مذمت کی۔ دتاتریہ نے کہا کہ سیاسی جوائنٹ ایکشن کمیٹی KCR کے جال میں پھنس گئی ہے، اس لیے وہ TRS امیدوار کی تائید کر رہی ہے۔ بی جے پی قائدین نے کہا کہ 9 جون کو پارٹی کی انتخابی مہم میں سشما سوراج حصہ لیں گی۔ مجلس اتحاد مسلمین کی جانب سے سنگاریڈی کے بدترین فساد سے متاثر افراد کی نہ صرف باضابط کاری کی گئی بلکہ 9,20,000 روپوں کی رقمی امداد دیتے ہوئے ان کے کاروبار بھی بحال کروائے گئے۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری احمد پاشا قادری نے اراکین بلدیہ شکیل محمود منہاج الدین اور کرماگڑھ کے مجلسی کارکن مظفر حسین کے ہمراہ سنگاریڈی کا دورہ کیا اور صدر مجلس کی ہدایت پر بنوائی گئی 41 دکانات کا افتتاح انجام دیا۔ واضح ہے کہ 2 ماہ پہلے سنگاریڈی میں اشرار نے منظم طریقے سے فساد برپا کرتے ہوئے غریب مسلمانوں کے کاروبار کو پوری طرح سے برباد کر دیا تھا۔ صدر مجلس نے سنگاریڈی کا دورہ کرتے ہوئے متاثرہ مسلمانوں کی امداد کا تیقن دیا تھا، جس کے بعد احمد پاشا قادری کی راست نگرانی میں مجلسی اراکین بلدیہ اور کارکنوں نے سنگاریڈی کے مسلسل دورے کرتے ہوئے 41 لکڑی کی دکانات بنوائیں اور 8 نئی ٹھیلا ونڈیاں بھی بنوا کر قریب 50 افراد کے کاروبار بحال کرنے میں مدد کی۔ اس کے علاوہ دیگر متاثرین میں جملہ 9,20,000 روپوں کی رقمی امداد بھی حوالے کی گئی۔ اہلیان سنگاریڈی نے مجلسی قائدین کا پرجوش خیر مقدم کیا اور صدر مجلس کا شکریہ ادا کیا۔ دورے کرتے ہیں، اپنے دورے کی تفصیل کرتے ہیں، پبلسٹی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ علاقے میں فوری پہنچ کر اپنے لوگوں کو ہمت و دلاسا دینا کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک اختیار رہا۔ چنانچہ دورہ کیا گیا اور کلکٹر سے بات کی گئی، ایس پی سے ملاقات ہوئی، پورے حالات سے ان کو واقف کرایا گیا۔ ایک ہی ہمارا مطالبہ تھا کہ پولیس غیر جانبدارانہ طور پہ اس کی تحقیقات کرے اور سرخاتیوں کو گرفتار کرے۔ بہرحال ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کو فرقہ پرستوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا اور فرقہ پرست پولیس عہدیداروں سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا۔ محکمہ پولیس میں کچھ شریف سیکولر بھی لوگ ہیں جو انصاف کرنا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں،
लोग रहते हैं जो महकमे को बदनाम करते हैं। चुनाचे सदर रंजिश नदी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर तफसीली दौरा किए, एसपी से, कलेक्टर से बात किए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सत्यनारायणा ने नताइज जारी किए। इस साल मजमूई नतीजा 42.87% रहा। बीए, बीकॉम और बीएससी के तमाम जुमरों में लड़कियों ने लड़कों पर अपनी सबकत बरकरार रखी। वाइस चांसलर ने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल नताइज में कमी हुई है, जिसके असबाब का जायजा लिया जाएगा। रोशन मस्जिद नज़द कबूतर खाना हुसैन अलम की तामीर में हायल एक दरख्त को निकालने की कोशिश पर तनाज़ा पैदा हो गया। मजलिस के मुतमद्दी उमूमी अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि जब इस दरख्त को काटने की कोशिश की गई तो बाज़ शरपसंदों ने तनाज़ा पैदा कर दिया, क्योंकि इस झाड़ की पूजा की जा रही थी और इस पर धागे वगैरह बांधे गए। उन्होंने कहा कि दो तीन गैर समाजी अनासिर जिनका ताल्लुक़ इस महल्ले से नहीं है, शरपसंदी का मुज़ाहरा करते हुए इस मसले को मज़ीद पेचीदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर तनकीद करते हुए कहा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय जानिबदाराना रवैया इख्तियार कर रही है, जिससे मसले का हल नहीं हो पा रहा है। रियासत के तमाम मुंतखबा आज़मीन हज को याद दहानी कराई गई है कि 51,000 रुपये की पहली किस्त SBI में जमा कराने की आखिरी तारीख 11 जून है। रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल हमीद ने आज़मीन से ख्वाहिश की है कि वो 51,000 रुपये की पे इन स्लिप की नकल और सफ़ेद बैकग्राउंड वाली कलर फ़ोटो मुंसलिक करते हुए ओरिजिनल पासपोर्ट्स दाखिल कर दें। आज़मीन की सहूलत की खातिर दूसरा हफ्ता 9 जून और इतवार 10 जून को छुट्टी के बावजूद हज कमेटी का दफ्तर काम करेगा। आज़मीन 11 जून से पहले तक किसी भी दिन सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक पासपोर्ट्स दाखिल कर सकते हैं। OU कॉलोनी शेखपेट में वाक़ मस्जिद अबू बकर की इंतज़ामी कमेटी और अहलियान मोहल्ला की जानिब से अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी की मुकम्मल सेहतियाबी पर बतौर शुक्राना मासूम बच्चों को ताम का एहतमाम किया गया। साथ ही साथ कुरान ख़ानी और दुआ भी कराई गई। इस तकरीब में मकामी मुसलमानों की कसीर तादाद शरीक थी। शरीयत की हिफाजत के लिए उलमा इकराम अपने आप को वक्फ कर दें। इस पुराशोभ दौर में उलमा को पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक रहने की ज़रूरत है। मुसलमानों को भी चाहिए कि वो उलमा हक़ को पहचानें और ऐसे नाम नहाद उलमा की साजिशों से महफूज रहें जिन्हें बातिल ताकतें और मीडिया मुसलमानों के तर्जुमान और खैर खाह बनाकर पेश कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार उलमा, ज़ुअमा और दानिश्वरान मिल्लत ने मदीना एजुकेशन सेंटर में मुनक़िदा इल्मी इजलास बउनवान शरीयत की हिफाजत उलमा की ज़िम्मेदारी से खिताब करते हुए किया। इसकी सदारत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया कर रहे थे। इजलास से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, अब्दुल रहीम कुरैशी सदर मजलिस से तामीर मिल्लत, डॉक्टर मुस्तफ़ा शरीफ, प्रोफेसर शाहिद अली अब्बासी, उमर जलील IAS, मुफ्ती कासिम सिद्दीकी तस्खीर, गुलाम यज़दानी एडवोकेट और दूसरों ने खिताब किया। इस मौके पर मुफ्ती अज़ीमुद्दीन, डॉक्टर सैफुल्लाह, मौलाना शेख अहमद मोहिउद्दीन शर्फी, अहसन रज़ा IPS और दूसरे मौजूद थे। हल्का जुबली हिल्स के रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी लक्ष्मी नगर के इलाके में 48 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर की जाने वाली CC रोड के तामीराती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा उन्होंने मकामी अफराद से मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर मकामी रुकन बल्दिया के अलावा कांग्रेस के दूसरे लीडर्स भी मौजूद थे। सिद्दीक नगर वाक़े भोलकपुर डिवीज़न में सेलफोन टावर की ताबकारी से 8 मुतासरीन की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मकामी रुकन बल्दिया वाजिद हुसैन ने मीडिया को बताया कि इस इलाके के मकान की छत से मुख्तलिफ सेलफोन कंपनियों के टावर्स को अब तक बिल्कुलिया तौर से नहीं निकाला गया है, जबकि फ़िलहाल इन टावर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि टावर्स की वजह से मकामी अफराद में गम व गुस्से की लहर पाई जाती है। उन्होंने कमिश्नर बल्दिया और पुलिस से मुतालबा किया
کہ وہ سیل فون ٹاورز کو فوری نکالنے کے احکامات جاری کریں تاکہ اس علاقے کے رہنے والوں کو تابکاری کے خطرناک اثرات سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے حکومت کو انتباہ دیا کہ بصورت دیگر وہ بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ سرور نگر پولیس نے اغوا اور قتل برائے ڈکیتی کے الزام میں ایک خاتون کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کڈکنڈا چمپا پیٹ کے علاقے کی رہنے والی 4 سالہ رمیا شری کا اس کے گھر کے قریب رہنے والی ایک سفاح خاتون 30 سالہ لکشمی نے نہ صرف کان کی طلائی بالیوں کے لیے اغوا کیا بلکہ اس کا بھوانی نگر ریلوے لائن کے پاس گلا دبا کر قتل کر دیا اور وہیں دفن کر کے فرار بھی ہو گئی۔ کم عمر لڑکی کی گمشدگی پر اس کے والدین نے سرور نگر پولیس میں ایک شکایت درج کروائی تھی، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اس حقیقت کا پتہ چلایا۔ سی سی ایس سرور نگر پولیس نے 2 سارقوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 موٹر سائیکلیں اور 3 کاریں برآمد کر لیں۔ اے سی پی سرور نگر پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے کرمان گھاٹ کے علاقے میں گاڑیوں کی تلاشی کے دوران شیکھر ریڈی اور بی شیوا راؤ کی مشتبہ حرکتوں کی وجہ سے انہیں اپنی تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے 16 لاکھ روپے مالیتی موٹر سائیکلیں اور کاریں برآمد کی اور ان دونوں کو چہارشنبے کے دن عدالتی تحویل میں دے دیا۔ راجندر نگر پولیس نے گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران 3 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 4 خنجر برآمد کیے۔ ای سی پی راجندر نگر پولیس متم ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے گرفتار شدہ افراد حسن نگر کے رہنے والے 20 سالہ محمد سلیم، سید جعفر اور 28 سالہ عبد المنان کی تلاشی لی تو پولیس کو ان کے پاس سے 4 خنجر برآمد ہوئے۔ تفتیش پر ان لوگوں نے پولیس کو بتایا کہ وہ خنجر لوگوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ مخدوم نگر جگت گری گٹا کی رہنے والی 32 سالہ فرزانہ بی 25 مئی کو نیلوفر دواخانے کی پارکنگ سے لاپتہ ہو گئی۔ وہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ نیلوفر دواخانہ آئی تھی۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ نامپلی پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بات ہے، شراب سنڈیکیٹ کے خلاف ریاست کے 12 اضلاع میں بڑے پیمانے پر اے سی بی کی کارروائی، دھاوے اور گرفتاریاں۔ برقی کی باقاعدہ سربراہی کو یقینی بنانے عہدیداروں کو چیف منسٹر کی ہدایت۔ محض کان کی طلائی بالیوں کے لیے ایک 4 سالہ لڑکی کو قتل کیے جانے کا انکشاف، ایک خاتون گرفتار۔ اور کرمان گھاٹ میں تلاشی کے دوران 2 سارق گرفتار، 16 لاکھ روپے مالیتی مسروقہ گاڑیاں برآمد۔ خبرنامہ ختم ہوا، اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔